وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ آپ ساری بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کا یہاں پر بیٹھ اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور مقبول فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ مجھے یہ بتائیے کہ کل جو آپ کو ٹاسک دیے گئے تھے یا جو کوشچنس دیے گئے تھے یا جو ہم نے اپنا محاسبہ کیا تھا، اس سے کچھ فرق پڑا آپ لوگوں کو صبر کے بارے میں؟ وہ جو ہمارے مسکنسیپشنس ہیں صبر کو لے کر کے، وہ مسکنسیپشن صحیح ہوئے؟ اصل کانسیپٹ سمجھ میں آیا صبر کا؟ اوکے، الحمد للہ الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ اچھا، آج جو ہے ہم اپنا سیشن زیادہ لانگ نہیں کریں گے، چیک کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر جھانک پاتے ہیں۔ ایسے ہم انسان جو ہے، یا میں خود یا آپ یا ہم میں سے کوئی بھی، تھوڑا سا نا وہ ججمنٹل سوچ رکھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو جج کریں گے بنسبت اس کے کہ ہم خود اپنے آپ کا محاسبہ پہلے کریں۔ ہم اب خود اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی ذاتی زندگی کو دیکھیں، اپنا فلیش بیک دیکھیں کہ ہم کیا تھے، ہے نا؟ تو الحمدللہ کہ کل ہم نے اتنا خوبصورت ٹاپک پڑھا صبر کے بارے میں، کہ وہ صبر جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ظلم سہنا، خاموش رہنا، چپ رہنا، ناحق جو ہے سنتے رہنا، حق کی بات نہ کہنا، کچھ ایسا ہے جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں پھر بھی نہیں کہتے، صرف اس لیے کہ اختلافات نہ پیدا ہو جائے، صرف اس لیے کہ کوئی جو سامنے والا ہے وہ آپ کو کچھ غلط نہ آپ کو سمجھنے لگے۔ تو یہ سارے کانسیپٹ جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جو قرآنی کانسیپٹ ہے صبر کا، وہ بالکل مختلف ہے، بالکل مختلف ہے۔ تو کل ہم نے دیکھا تھا صبر کے بارے میں، آج انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے شکر کے بارے میں۔ شکر یعنی گریٹیٹیوڈ، گریٹیٹیوڈ۔ اب اس میں جیسے کل ہم نے قرآن کے ذریعے سے دیکھا تھا، آج بھی انشاءاللہ تعالی قرآن کے ذریعے سے ہی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کیا فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152 لکھ لیجیے جن کو لکھنا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 152۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ سو تم مجھے یاد کرو اور میں
تمہیں یاد کروں گا، سبحان اللہ، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو. آئی ریپیٹ، پھر سے سنیے، غور سے سنیے، کیا کہا جا رہا ہے؟ سو تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا. کتنی بڑی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس نے ساری کائنات کو بنایا، ایسی ایسی نظامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی کہ ہم جو انسان ہیں یا ہماری جو انسانی عقلیں ہیں وہ اس نظام کو سوچنا چاہیں بھی تو نہیں سوچ سکتی ہیں اس طرح سے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام کو قائم کیا ہوا ہے. کون یاد کر رہا ہے؟ اللہ نے کہا کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو. تو آپ دیکھیے، سب سے پہلے یہاں پر کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ شکر ادا کرنے کو کہا جا رہا ہے، شکر ادا کرنے کو. تو اب ہم اپنے سیشنز کو جو ہے پراپرلی اسٹارٹ کرنے سے پہلے پھر سے اپنا سیلف چیک لیں گے، محاسبہ لیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگین ٹیک آؤٹ یور نوٹ بکس نکالیے، پین لیجیے. آپ سب سے پہلے اسکرین پہ کچھ نہیں ہے بیٹا، صرف ایک پکچر ہے بس، اور کچھ نہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ کاپی لیجیے، نوٹ بک لیجیے، اور سب سے پہلے اپنی سراؤنڈنگس میں دیکھیے. اپنے روم میں آپ بیٹھی ہیں، لاؤنج میں بیٹھی ہیں، لیونگ روم میں ہیں، بیڈ روم میں ہیں، جہاں بھی آپ بیٹھی ہیں، اپنی سراؤنڈنگس کو دیکھیے اور ان نعمتوں کو دیکھیے جس کو آپ کو جو لگتا ہے کہ یہ تو بیر منیمم ہے، یہ تو سب کے پاس ہوتی ہوں گی. میرے روم میں اے سی لگا، یہ تو سب کے پاس ہوگا. آئی ہیو دا کنیکشن آف الیکٹریسٹی، یہ تو بیر منیمم ہے، یہ تو سب کے پاس ہوتا ہے، یہ تو بیسک چیز ہے. میرے پاس آرام کرنے کے لیے کاؤچ ہے، یہ تو بیر منیمم ہے، یہ سب کے پاس ہوتا ہے. آئی ہیو ایک ڈیوائس ہے جس پہ میں پڑھ رہی ہوں، میرے پاس وائی فائی کا کنیکشن ہے، میرے پاس فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں. اپنے روم کو جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہیں اس کو دیکھیے، اچھے سے دیکھیے، اور اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایک چیز ایسی ملے گی جو آپ چاہتے تھے کہ یہ میرے پاس ہونی چاہیے اور وہ آپ کے پاس ہوگی. دیکھیے اپنے آس پاس، دیکھیے کیا ہے آپ کے آس پاس. یا کوئی ایسی چیز نظر آئے گی جس کو دیکھ کر کے دل خوش ہوتا ہوگا، یا کوئی ایسی آپ کی وال ہوگی جو آپ نے ڈیکوریٹ کر رکھی ہوگی. آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ میں اس طرح سے اس کو ڈیکوریٹ کروں گی، یا جس بھی چیز کے آپ شوقین ہیں. ہماری خواتین یا ہماری جو سسٹرز ہیں، ینگ سسٹرز، وہ اپنی والس کو ڈیکوریٹ کرتی ہیں. آرٹسٹری میں جن کو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اس طرح سے اس کو ڈیکوریٹ کرتی ہیں. کسی کو پلانٹس میں انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے کرتی ہیں. جی بالکل، جو فیشن ڈیزائنر ہیں تو وہ اس طرح سے، ہنر ہے اتنا اچھا آپ کے پاس، سبحان اللہ. تو اپنے آس پاس دیکھ کر کے کوئی ایسی 3 نعمتوں کو لکھیے جو آپ کو لگے کہ یہ میرے پاس ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوگی، یہ بیسک نیڈ نہیں ہے، یہ میرے پاس کچھ زیادہ آ گیا ہے، یہ میرے پاس بیسک نیڈ سے زیادہ ہے. آپ سوچیں کہ آج کل کی جنریشن میں یہ جو موبائل فون ہے، یہ ڈیوائسز ہیں، یہ انسان کے لیے کیا ہو گیا ہے؟ بیسک نیڈ ہو گئی ہے کہ کم از کم ایک تو انسان کے پاس ہونا چاہیے، ایک تو ڈیوائس انسان کے پاس ہونا ہی چاہیے. کہ اب کیا ہوتا ہے نا کہ اب یہ جو ہے اسٹیٹس کو میچ کیا جاتا ہے کہ اچھا آپ ابھی تک ایک کی پیڈ والا فون چلا رہے ہیں، آپ کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے ابھی تک. ایک اسمارٹ فون تو ہونا ہی چاہیے نا. مطلب دیکھیں اب ایسا زمانہ آ گیا، ایسی جنریشن آ گئی ہے. میں الحمدللہ، یہ میں اپنی نعمت بتا رہی ہوں، میں بیٹھی ہوئی ہوں، میرے پاس روم ہے، میرے پاس اپنی اسٹڈی ٹیبل ہے، میرے پاس الحمدللہ وہ سارے قرآن موجود ہے جو مجھے چاہیے تھے. میں جو اپنے سامنے دیکھ رہی ہوں وہ بتا رہی ہوں، آپ جو اپنے سامنے دیکھیں وہ لکھیں. میرے پاس جو تفسیر کی مجھے بک ہمیشہ سے چاہیے تھی، ناؤ آئی ہیو دیٹ. مجھے جو اپنی اسٹڈی ٹیبل پہ جو چیزیں چاہیے تھی وہ میرے پاس ہے. مجھے پڑھانے کے لیے ڈیوائسز کی ضرورت ہے، الحمدللہ 2 ہیں، 3 ہیں ڈیوائسز میرے پاس.
کلیکشن آف اسٹیشنری ہے، مجھے اسٹیشنری پسند ہے، میرے پاس اسٹیشنری ہے. بیئر منیمم بیسک کیا ہو گیا؟ 1 پین، 2 پین، 3 پین، 5 پین. میرے پاس پورا باکس رکھا ہوا ہے. باکس کو تو نہیں کہیں گے نا کہ ارے باکس تو بیسک چیز ہے، ایک اسٹیشنری کا باکس تو سب کے پاس ہونا ہی چاہیے، ایسا آپ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہمارے پاس زائد ہیں، زیادہ ہے نا. تو آپ اپنی نعمتوں کو لکھیں، اور لکھنے کے بعد پھر آپ سوچئے کہ کوئی ایسی نعمت جو آپ کو مل گئی ہے اور آپ اس کو پا کر کے بہت زیادہ خوش ہیں کہ ارے واہ سبحان اللہ مجھے یہ چیز مل گئی، مجھے بہت وقت سے چاہیے تھی، یا کوئی ایسا ڈیوائس خرید لیا، یا کوئی ایسی ڈریس خرید لی، یا کچھ بھی جو آپ کو پسند ہو. کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کھانے کی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کو بہت جو ہے ہفتوں سے من کر رہا تھا، کریونگس ہو رہی تھی آپ کو فلاں چیز کھانے کی، وہ آپ نے آج کھا لی، آپ نے کل کھا لی. اس کے بارے میں بھی آپ سوچ سکتی ہیں. تو اب وہ جو چیز، وہ جو نعمت آپ کو مل گئی، کیا اس پہ آپ نے اللہ کا شکر کیا؟ لکھیے. یہ جو چیز مجھے مل گئی، میرے پاس مجھے نیڈ تھی کہ مجھے پڑھانا ہے، مجھے کم از کم 2 ڈیوائسز چاہیے. ایک ڈیوائس جو میرا تھا، مجھے جب دوسرا ملا تو کیا میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا بہت شکر ہے، آپ نے مجھے اس نعمت سے نواز دیا؟ لکھیے، جلدی سے لکھیے، ہمیں کلاس سٹارٹ کرنی ہے آگے. اب لکھنے کے بعد اپنے آپ کا جائزہ لیجیے کہ ہم انسان کتنے ناشکرے ہیں. بعض نے شکر کیا ہوگا، بعض نے کہا ہوگا چلو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اب یہ جو چیز مجھے ملی ہے میں اس کا ٹھیک طرح سے استعمال کروں گی. بعض نے شکر کیا ہوگا لیکن اس چیز کی ناشکری کی ہوگی، قدر نہیں کی ہوگی کہ وہ چیز مل گئی، کچھ دن چلایا اس کو، اور پھر سمجھ میں آ رہا ہے یہ تو بیکار ہے، دوسرا لینا ہے. یہ تو بیکار ہے، کچھ اپڈیٹڈ مجھے چاہیے، یہ چیز جو ہے اب ٹھیک ہے، مطلب کام نہیں کرتی میرے لیے، کچھ اور مل گئی، اس پہ قدر نہیں کی، ہے نا. تو یہاں پر اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ سو تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو. یعنی شکر ادا کرنے کو کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ شکر ادا کیجیے. اب شکر کیا ہے؟ شکر کی اگر میں آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں تو شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر نعمت کو محسوس کرنا، فیل کریں کہ آپ کے سر پہ جو پنکھا چل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے، کولر کے سامنے آپ جو بیٹھے ہیں، یہ نہ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ یہ الیکٹریسٹی کا کنیکشن جو آپ کے پاس ہے، یہ نہ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ محسوس کیجئے اس چیز کو، اور محسوس کرنے کے بعد اللہ کا دل سے شکریہ ادا کرنا، دل سے اس چیز کو فیل کرنا کہ یس، یہ اگر مجھے ملی ہے. سب کے لیے وائس بریک ہو رہی ہے کیا؟ چیٹ باکس میں بتا دیجیے ایک دفعہ. ٹھیک ہے، خنسا چیک یور نیٹ ورک بیٹا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دل سے شکریہ ادا کرنا، یعنی دل سے محسوس کرنا کہ ہاں مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز دی ہے، مجھے یہ چیز چاہیے تھی، مجھے مل گئی ہے یہ چیز. اور پھر اللہ کا دل سے شکریہ ادا کرنا، اور ہر حال میں شکر ادا کرتے رہنا. یہ نہیں کہ آپ کو جو چیز چاہیے تھی وہ مل گئی تب آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں، اگر نہیں ملی تو اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی اس میں بہترائی ہوگی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وہ چیز نہیں دی. اب بعد میں پھر آپ سوچیں گے کہ آپ کو اس سے اور زیادہ اچھی چیز مل گئی، تب بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں واقعی میں مجھے یہ چیز چاہیے تھی لیکن مجھے تب نہیں ملی تھی، لیکن آپ دیکھو مجھے ملی ہے اور بہترین انداز میں مجھے ملی ہے. تو جو ملا ہے، جو ہے آپ کے پاس، اس کو اسی حال میں قبول کرنا اور اللہ کا ہر درجہ شکر ادا کرتے رہنا. الحمدللہ کہنا، اپنے پاس، اپنے آس پاس، اپنی سراؤنڈنگز کو دیکھیے.
اپنی نعمتوں کو دیکھیے اور بولیے الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ دیا. الحمدللہ کہنا، کہ یہ سب دل سے بالکل اللہ کا شکر ادا کیجیے جلدی سے کہ اللہ تیرا بہت 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 شکر ہے کہ آپ نے ہمیں وہ چیزیں دیں، وہ فیسلٹیز دیں جو لوگوں کو نہیں مل پاتی. آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے، آپ نے ایپ ڈاؤن لوڈ کیا. ایپ کیسے ڈاؤن لوڈ کیا؟ اللہ نے دماغ دیا، شعور دیا، سمجھنے کی طاقت دی. سب انگلش میں لکھ کے آ رہا تھا نا جب ایپ ڈاؤن لوڈ کر رہے تھے؟ ہندی میں تو نہیں آ رہا تھا، یا ایسی لینگویج میں تو نہیں آ رہا تھا کہ بس ایسے ایروز بن کے آ رہے ہوں کہ اب یہ نہیں نا. شعور، دماغ دیا، دماغ سے کلاس جوائن کی، یہاں پر آئے، یہاں پر بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، دماغ میں چیزیں چل رہی ہیں، فیلنگز آ رہی ہیں، محسوس کر رہے ہیں. شعور ہے اس لیے کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کیجیے الحمدللہ، بالکل دل سے کہیے اللہ سبحانہ وتعالی کو سب لوگ. اچھا، اب ہم اگر اپنی ذاتی زندگی میں دیکھیں، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے کل صبر کے بارے میں پڑھا تھا کہ کوئی مشکلات آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تب ہم کیا کرتے ہیں؟ تب ہم ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ دیکھیے نا میرے ساتھ یہ ہو گیا، دیکھیے نا انہوں نے مجھے ایسا کہہ دیا، اللہ دیکھیے نا میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو لیکن میرے ساتھ ہو گیا. شکایتیں کر رہے ہیں کہ اللہ پاک صرف میرے ساتھ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ تو نہیں ہوتا، ان کو دیکھیے ان کے ساتھ، میرے ساتھ کیوں؟ میرا نصیب ہی ایسا ہے. چھوڑو کیا ہی کسی کو کہنا، میرا نصیب ہی ایسا ہے، میری تقدیر ہی ایسی ہے. تو جب مشکلات آئی، پریشانی آئی، تب تو چلے رہے کہ گھس پٹ کے جانا ہی جانا ہے کہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا، ہے نا. اور پھر ذرا سی کہیں جو ہے دماغ کو سکون ملا، مطمئن ہوئے، یا دکھ رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آسانیوں کے دروازے کھل رہے ہیں، آسانیاں آ رہی ہیں، مشکلوں کے بعد آسانیاں شروع ہو رہی ہیں، تو بس ختم. ساری نمازیں، سارے وظائف، ساری دعائیں سب غائب، ہے نا. یہی ہوتا ہے پریشانی میں. ارے مجھے فلاں وظائف بتانا ذرا، کتنی تسبیح تھی؟ اچھا 313. اوکے، 313 سے وہ 312 آپ نہیں پڑھ سکتے، 313 ہی پڑھیں گے. اچھا فلاں تسبیح کتنی تھی؟ 10,000 دانے. او ہو، چلو میں تو ٹائم نکالوں گی، پھر میں ٹائم نکالوں گی، پڑھوں گی اس کو. سبحان اللہ، آپ نے پڑھی 10,000 دانے. جب وہ چیز مل گئی، ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. دیکھیے کہاں اب ہو پاتا ہے، اب دیکھیں گے کریں گے، یہی ہوتا ہے. صحیح بول رہی ہوں کہ نہیں بتائیے، کچھ غلط کہہ رہی ہوں میں؟ یہی ہوتا ہے نا سب کے ساتھ؟ بتائیے. یہی کرتے ہیں نا. پریشانی میں وظائف بھی کر لیں گے، دعائیں بھی کر لیں گے، نمازیں بھی نہیں چھوٹیں گی، تہجد بھی نہیں چھوٹے گی، کچھ ایکسٹرا پڑھنے کو کوئی بتا دیے تو وہ بھی پڑھ لیں گے. جہاں مشکل ختم، ساری نمازیں، ساری دعائیں، کون میں کون تم کچھ نہیں معلوم، سب بیگ میں بھر کر کے رکھ دیا. یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ اس ذات کا جو جس نے ہم کو جو ہے ایسی نعمتیں دی، جس کے بارے میں ہم سوچو تو حیران ہو جائیں، جس نے ہمیں کیسی کیسی مشکلات، کیسی کیسی مشکل ترین آزمائشوں سے نکال دیا. کبھی کبھی انسان کے اوپر ایسی آزمائشیں آ جاتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو لگتا ہے کہ اب میرے لیے کوئی بھی دروازہ نہیں کھلے گا. کبھی کبھی انسان اتنا ٹوٹ جاتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے کندھے پر اتنا بوجھ ہے کہ یہ جو بوجھ ہے وہ کبھی نہیں ہٹ سکے گا. اب یہ ہمیشہ رہے گا میرے ساتھ، یہ کبھی ہٹے گا ہی نہیں. یا ایسے اس کو لگتا ہے کہ اب جتنے بھی دروازے تھے نا وہ ایسے بند ہو گئے ہیں کہ اب ان سے وہ کبھی بھی موو آن نہیں کر پائے گا. لیکن آپ سوچئے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح سے اس کی مدد کرتے ہیں نا کہ اس کو ایسی ایسی مشکل ترین آزمائشوں سے نکال دیتے ہیں. اور اس کے بعد صرف یہی نہیں، اگر انسان جو ہے جیسے ہم اور آپ ہیں، انسان ہیں، ہم ہیومنس ہیں، ہم اپنے وجود پر اپنے آپ پر دھیان دیں اور غور و فکر کریں، تھوڑا سا سوچیں اس بارے میں.
تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو کیسے پیدا کیا، انسان کیسے پیدا ہوا، کتنا نازک پروسیس کہ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کے پیٹ میں دل بن رہا ہے، جسم کے دیگر جو ہے آزو بننا شروع ہو رہے ہیں، بچے کی شکل بن رہی ہے، دل بن رہا ہے، اور جو ہے اسی دوران ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے، دھیان سے سنیے گا میری بات کو، ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، اسی دوران اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھ دیا کہ اس کو کہاں رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسی زندگی ہوگی، کیسے معاملات ہوں گے، کس طرح سے کیا کیا چیزیں کرے گا، کون آئے گا اس کی زندگی میں، کون جائے گا، سب لکھ دیا گیا، سارے تقدیر کے فیصلے ہو گئے ماں کے پیٹ میں، سارے معاملات کو لکھ دیا گیا، اس کی شکل اور صورت اپنے آپ کو دیکھیے، جیسی اللہ نے چاہی ویسی بنائی، میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ قرآن میں ہے، سورۃ الانفطار کی تفسیر پڑھی آپ لوگ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جیسا میں نے چاہا میں نے تمہیں بنایا، جس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا ویسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کو بنایا۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اور آپ اپنی بات کریں تو بہت آسانی سے ججمنٹل کہ فلاں ایسی ہے، فلاں ویسی، آپ نے ان کی بیٹی کو دیکھا، ہاں اس کا نا تھوڑا سا کلر کم ہے نا، تھوڑی گوئی ہوتی تو بہت اچھی لگتی، فلاں کو دیکھا اس کی نا ناک کیسی ہے، وہ ایسی ہوتی تو اچھی لگتی، یا فلاں کو دیکھیے اس کا تھوڑا سا قد کم رہ گیا، بیچاری ہائٹ سے رہ گئی، ورنہ تو بہت اچھی تھی، وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے لیکن ہائٹ اس کی رہ گئی، فلاں ایسی فلاں ویسی فلاں ایسی، اللہ اکبر کبیرہ، اس کا رنگ کم ہے، وہ گوری ہے، وہ کالی ہے، وہ صورت میں اچھی نہیں ہے، فلاں کا بیٹا ایسا ہے، فلاں کی بیٹی ویسی ہے، کہیں بچہ پیدا ہوا تو کہانیاں بتانا شروع کر دی کہ ایسا ویسا یہ وہ فلانا، اللہ اکبر، یہ سب باتیں ہم عورتیں کرتی ہیں، اسی لیے آپ لوگوں سے بتا رہی ہوں، یہ عورتوں کی خصلتیں ہیں، اسی لیے آپ لوگوں سے بتا رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الانفطار آیت نمبر 8 جا کر کے دیکھیے گا کیا کہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ اللہ نے، اللہ کا شکر ہے آیت نمبر مجھے یاد آ گیا، سورۃ الانفطار لکھے نوٹ کیجئے، سورۃ الانفطار آیت نمبر 8، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ اللہ نے جس صورت میں انسان کو چاہا، اللہ نے جس سورہ میں چاہا تمہیں جوڑ دیا، یہ اللہ نے چاہا ہے، اللہ نے، جس نے آپ کو بنایا ہے، جو آپ کا کریٹر ہے، جس نے سارے جہان کو بنایا، تو یہ کس کی مرضی تھی بتائیے، اللہ کی مرضی تھی نا، ہم کیسے اپنے تھاٹس رکھ دیتے ہیں کہ فلاں ایسے فلاں ویسے فلاں ویسے، اللہ کی مرضی کے آگے ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے، ہماری کوئی حیثیت ہے، ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت ہے یہ کہنے کی کہ فلاں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا بنا دیا، فلاں کو چھوٹا کر دیا، فلاں کو بہت بڑا کر دیا، فلاں کا ایک ہاتھ نہیں ہے، فلاں کا ایک پیر نہیں ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے، تو اگر کسی کے بھی، اللہ نہ کرے کسی کے نیچر میں یہ عادت ہو، لیکن اگر ہے تو فوراً سے اس کو ختم کر دیجئے، بالکل، اس آیت کو دیکھیے اور اپنا محاسبہ کیجیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے جس کو جیسی صورت میں چاہا جوڑ دیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم الٹا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ہر لحاظ سے بہترین بنایا، اشرف المخلوقات کا جو ٹائٹل لیے پھر رہے ہیں ہم انسان، اس پر کبھی غور کیا ہے، اتنا بڑا ٹائٹل، آپ کو کوئی میڈل مل جائے نا، کوئی ڈگری مل جائے نا، آپ ساری دنیا میں دکھائیں گے، یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں، مجھے فلاں ڈگری ملی، مجھے فلاں نہیں، جس کو نہیں جانتے، جو دشمن ہے، اس تک بھی آپ اس کو پہنچا دیں گے، اور یہ جو ٹائٹل ہمیں ملا ہے اشرف المخلوقات، اس کو ہم اپنے پیروں کے نیچے رکھے ہوئے ہیں، اس کی ہم قدر نہیں کر رہے، یہ اشرف المخلوقات کا ٹائٹل کس نے دیا ہے ہمیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے، تو یہ یوں ہی تو نہیں مل گیا نا، یہ اسی طرح سے یوں ہی تو آپ کو نہیں کہہ دیا گیا کہ چلو ٹھیک ہے ان کو اشرف المخلوقات لکھ دو، فلاں کو یہ لکھ دو، ایسے ہوا ہے، نہیں ہوا ہے ایسے، انسان کی تقدیر جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے آلریڈی، اس نے کہاں سے کیا کرنا ہے،
کہاں جانا ہے، کہاں کمانا ہے، کہاں کھلانا ہے، سب. اور صرف یہ تو انسان کی بات ہو گئی. انسانی وجود کو چلیں آپ چھوڑ دیں، قدرت کی نشانیاں دیکھ لیں کہ اللہ نے کیسی قدرت کی نشانیاں بنائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام دیکھیں آپ دیکھیے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کیسی بنجر زمین تھی. بنجر کا مطلب جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے زمین کو انسانوں کے رہنے لائق بنایا. آپ کیا کرتے ہیں جب آپ سونے جا رہے ہوتے ہیں نا، اگر آپ کے بیڈ پہ یا جہاں پر بھی آپ سوتے ہیں وہاں پر کلٹر پڑا ہو، کچھ ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ عموماً طور پہ انسان کیا کرتا ہے؟ اس کو صاف کرے گا، سونے لائق بنائے گا بیڈ کو، تبھی تو سوئے گا نا. کہ سونے لائق بن جائے، ایٹ لیسٹ جو کلٹر ہے، جو کوڑا کرکٹ اس پہ پڑا ہوا ہے، جو ایکسٹرا چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اس کو ہم ہٹا دیں، تب ہم اس پہ سوئیں. اپنے لیے ہم اس کو جو ہے سونے لائق بنا دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے رہنے کے لیے یہ جو زمین ہے انسانوں کے رہنے کے لائق بنائی. کیسے بنائی؟ پیڑ پودے، بارش کا نظام، کھانے پینے کا نظام، رات اور دن کا نظام. بارش نہ ہو تو دیکھیے کہ سب کیسے ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں. ابھی دیکھیے اجتماع ہو رہے تھے، دعائیں ہو رہی تھی بارش کے لیے، کیسے کیسے سب جو ہے مل کر کے ایک جٹ ہو کر کے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کر دیجئے بارش. کتنا نقصان ہو جاتا ہے بارش نہ ہو تو. کوئی یہ نہیں کہتا کہ کوئی بارش کی کمی، کوئی کسان سے، آپ فارمر سے جا کر کے پوچھئے، آپ اس سے کہیے کہ میں فلاں ویل لگا دیتی ہوں، فلاں میں پانی یہاں تک پہنچا دوں گی، کچھ کر دوں گی، وہ کہے گا بارش میں جو آپ کو فائدہ منافع ہوتا ہے وہ آپ اس نارمل پانی سے نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ نظام اسی طرح کا ہے کہ جو گروتھ فلاں پیڑ کو ملنی ہے بارش کے ذریعے سے، وہ ایسے نارمل پانی سے نہیں مل سکتی. کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ اللہ کا نظام ہے. پانی تو بارش سے بھی آ رہا ہے، پانی ہمارا سمندر والا بھی ہے، لیکن فرق کس نے رکھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اس فرق کو جب آپ بہت باریکی سے دیکھیں گی تب سمجھیں گی. پانی میں بھی فرق ہوتا ہے، کچھ پانی میٹھا ہے، کچھ پانی سالٹی ہے، نمکین ہے، کچھ بہت ایکسٹرا اسپارکلنگ واٹر ہے جو بہت کلیئر ہے، کچھ ایسا ہے کہ وہاں پر کچھ نہیں پڑا لیکن تب بھی گندا ہے پانی، ہے نا. پانی میں بھی نظام. کھانے پینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ نظام رکھے. انسانوں کے کھانے کی چیزیں مختلف، جانوروں کی کھانے کی چیزیں مختلف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ چلو کر سکتے تھے، پاسبل تھا نا کہ دونوں کا ایک ہی کھانا رکھ دیتے، ایک ہی ڈش رکھ دیتے. 1 منٹ رکے، میں ڈور بند کر دوں. اچھے بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں. 1 منٹ. جی. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے نا کہ ایک ہی فروٹ رکھ دیا کہ بس آپ نے ساری زندگی ایپل ہی کھانا ہے. کیا کرتے ہم کھاتے؟ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، ہم کھاتے. آپ کے پاس صرف چاول ہے، آپ نے چاول کا ایپل کے ساتھ کھانا ہے، کوئی آپشن نہیں ہوتا تو کھاتے. جانور ہے، جانور کو بھی انسانوں والا کھانا کھانا ہے. جانوروں کے پاس بھی آپشن نہ ہوتا، وہ بھی کھاتے رہ سکے. وہ کیا کرتے؟ بھوکا تو کوئی نہیں رہے گا نا کہ کوئی کہے کہ میں اپنی بھوک کو برداشت کر جاؤں گا، کوئی ایسا نہیں کہے گا. اتنی کیٹیگری ہے سبحان اللہ پھلوں میں، پھولوں میں، whether it is fruits, whether it is vegetables, flowers ہوں، insects ہوں، animals ہوں، ہر چیز میں، ڈرائی فروٹس ہوں، کچھ بھی آپ دیکھ لیجیے، کوئی بھی نشانی ہے ایسی کھانے کی. کتنی ویرائٹیز بھی ایسی کہ اگر ہماری بہنیں جو باہر سے جڑی ہوئی ہیں الحمدللہ، کسی کے سٹی میں کوئی فروٹ ملتا ہوگا، کسی کی سٹی میں کوئی فروٹ ملتا ہوگا، کسی کا کھانے کا نظام الگ ہوگا، کسی کا کھانے کا نظام الگ ہوگا، ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے جانوروں کا کھانے کا نظام الگ رکھا اور انسانوں کا جو کھانے کا نظام ہے وہ الگ رکھا. اگر ایسا ہوتا کہ انسانوں سے بھی کہہ دیا جاتا کہ ٹھیک ہے جانور بھی تو پتے کھا رہے ہیں نا،
آپ بھی کھائیے، وہ تو کھا کر کے زندہ ہے نا، ان کو تو کچھ نہیں ہو رہا، آپ بھی کھا لیجیے پتے، آپ کھا لیں گے؟ بتائیے بتائیے مجھے، آپ لوگوں سے کہا جائے فلاں پیڑ کے پتے جو آپ کے جانور کھاتے ہیں وہ آپ بھی آج کھا لیجیے، کوئی کھائے گا؟ بتائیے، نہیں کھائیں گے، نہیں کھائیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ میرا اللہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اس نے میرے لیے اتنی کوالٹیز رکھ دی ہیں کہ مجھے پتے کھانے کی ضرورت ہی نہیں، مجھے پتے کھانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے پاس اتنی فیسلٹیز رکھی ہوئی ہے کہ میں جو چاہوں وہ کھاؤں، مجھے فلاں فروٹ پسند ہے میں وہ کھاؤں گی، مجھے فلاں ویجیٹیبل پسند ہے میں وہ کھاؤں گی۔ تو کھانے پینے کا نظام، اچھا پھر اس کے بعد دن اور رات کا نظام، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کرتے کہ ہمیشہ رات رہتی، ہمیشہ اندھیرا، ہمیشہ سوچیے انسان پھر کیا کرتا؟ اس کے لیے کام کاج کرنا، روزی تلاش کرنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے رات کو تاریک بنایا کہ وہ اپنے اندر ساری چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے، اسی لیے کہ انسان جو دن بھر کا تھکا ہارا ہے وہ رات میں آ کر کے آرام کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن کو روشن بنایا اس لیے کہ انسان دن میں اپنی روزی کو تلاش کرے۔ اگر ساری جو ہے ہمیشہ رات رہتی ہے، ہمیشہ دن رہتا ہے، تو انسان کے لیے کتنی مشقتیں پیدا ہوتی، بہت مشقتیں آتی۔ کہ جو سورج کی روشنی آپ کو جو روشنی دے پا رہی ہے، کیا وہ آپ 1000 بلبس لگا لیں، لاکھوں لگا لیں، نہیں کر سکتے، الیکٹریسٹی کی شارٹیج ہو جائے گی، اینی وے پاسبل نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ اگر ایسا پاسبل ہے، کوئی مجھے گارنٹی دے تو بتائے کہ جو سورج کی روشنی ہمیں، جو نیچرل لائٹ آف دی سن ہمیں مل رہی ہے، وہ فلاں کوئی پلانٹ لگانے سے، کوئی سولر پلانٹ دس اینڈ دیٹ لگانے سے ہمیں مل جائے گی سیم ویسی روشنی۔ بدلی ہوگی، سورج نہیں بھی نکلے گا تو بھی جیسی روشنی ہے وہ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے الیکٹریسٹی سے، کیونکہ پاسبل نہیں ہے کمپیئر کرنا۔ یا اگر رات کا جو نظام ہے، اگر انسان سوچے کہ ٹھیک ہے روشنی رہے گی بھی تو ہم سو لیں گے، نہیں سو پائیں گے۔ انسان رات میں کیسے آپ لائٹ کھول کر کے سوتے ہیں؟ اگر سورج کے سامنے آپ کو لٹا دیا جائے بھی چھت پر کہ جا کر کے لیٹو، رات ہو گئی ہے چلو جا کر کے سو، آپ سو پائیں گے روشنی میں، اتنی روشنی میں؟ نہیں سو پائیں گے۔ اور پھر اللہ نے ڈسٹینس بھی بتایا، سبحان اللہ، تفسیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو سورج کا فاصلہ ہے، اور ایگزیکٹ وہ جو فاصلہ بتایا گیا، اس فاصلے سے اگر 1 میل بھی آگے ہوتا تو سب جل جاتا، جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں سب جل جاتی، اور اگر 1 میل دور ہوتا دنیا سے تو ساری چیزیں جم جاتی۔ اسٹیبلٹی دیکھیے، نظام دیکھیے اللہ کا، یہ کس کا نظام ہے؟ ہمارا، آپ کا؟ ہم ڈنڈے سے پکڑے ہوئے سورج کو کہ اس نے یہیں تک کے رہنا ہے، یا ہم ہٹاتے ہیں کہ چلو رات کا ٹائم ہو گیا، چلو چاند کو لے کر کے ہم کرتے ہیں ایسا؟ کون کرتا ہے؟ اور یہ قدرت کی نشانیاں چل رہی ہیں سالوں سے، برسوں سے، اسی طرح سے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سورج کی روشنی اب جو ہے ڈم ہو رہی ہے، سورج پرانا ہو گیا ہے، روشنی ڈم ہو رہی ہے، چینج کریں سورج کو؟ کبھی ایسا ہوا؟ چاند اب یہ جو ہے ایکسپائر ہو گیا ہے، اس کو چینج کریں، کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ جو آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں وداؤٹ پلرس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھڑے کیے ہیں، کب سے ہیں، کب تک رہیں گے؟ آسان ہے کرنا وداؤٹ اینی پلرس۔ آپ کسی ایک دفتی کو ٹکڑے کو اٹھا لیجیے، آپ اس کو ایسے ہوا میں روک دیجیے، آپ روک پائیں گے؟ نہیں روک پائیں گے۔ آپ دفتی کے پلرس بھی بنائیں گے نا، تو اس کے لیے بھی ویسی اسٹیبلٹی چاہیے کہ وہ جو پلرس ہیں وہ اسی طرح سے رکے رہیں، وہ اسٹیبلٹی آپ کو چاہیے۔ لیکن کیا وہ دفتی کے ٹکڑے کو ہم آسمان سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کوئی کر سکتا ہے؟ بتائیے، آپ لوگ کر سکتے ہیں؟ کوئی؟ میں تو نہیں کر سکتی، میں تو نہیں کر سکتی، کیونکہ میں اس بات کو جانتی ہوں کہ اللہ رب العالمین کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں ان کو ہم اپنی ناعقلی والی چیزوں سے کبھی بھی میچ نہیں کر سکتے، نیور، کبھی بھی نہیں۔
اور پھر پتہ ہے، اور بتاؤں آپ کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا زمین کو اسٹیبل رکھنے کے لیے، کہ یہ جو زمین کا نظام ہے یہ بالکل توازن جو ہے زمین کا، اسٹیبلٹی جو ہے وہ بالکل برابر سے رہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہاڑوں کو کیلوں کی طرح گاڑا زمین میں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، واؤ دس از اے ویری بیوٹیفل ہل اسٹیشن، کہ کتنا خوبصورت ہل اسٹیشن، کتنے اچھے پہاڑ ہیں۔ یہ اتنا جملہ کہہ کر کے ہماری اور آپ کی سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ یہ پہاڑ کتنا خوبصورت ہے، فلاں پہاڑ سے یہ ویو کتنا اچھا آئے گا، فلاں سے وہ ویو، فلاں ایسا پہاڑ ویسا پہاڑ، بس اتنا ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں۔ اس کے پیچھے کی وجہ آپ نے جاننے کی کوشش کی کبھی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے بلند مضبوط پہاڑ ایسے ہی بنا دیے کہ چلو ٹھیک ہے کچھ ہونا چاہیے ایسا بنا دیتے ہیں۔ زمین کے توازن کو سٹیبل رکھنے کے لیے، کہ زمین میں جو ہے وہ غیر فطری حرکتیں نہ ہوں۔ غیر فطری حرکتیں یعنی یہ جو ارتھ کوئکس آتے ہیں، یہ جو لینڈ سلائڈس ہوتی ہیں، یہ غیر فطری حرکتیں بار 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 نہ ہوں، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا کہ پہاڑوں کو کیل کی طرح لگا دیا زمین میں، تاکہ وہ جو زمین ہے وہ اسٹیبل رہے۔ اور پھر ایسے اگر میں بات کروں نا، بہت قدرت کی نشانیاں، انگنت نشانیاں، انگنت۔ اسی طرح انسان اور جانور کے کھانے کا جیسے ہم نے نظام دیکھا الگ الگ، اور اس میں اگر ہم ڈیٹیل سے دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتے بھی مقرر کیے، کرامن کاتبین، جو اچھے برے کام کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں، حفاظت کرنے کے لیے الگ فرشتے، ہے نا، دنیا کا نظام چلانے کے لیے الگ فرشتے، بارش کا فرشتہ الگ، روح نکالنے والا فرشتہ الگ، انسان کی حفاظت کرنے والا فرشتہ الگ۔ ایک انسان کے ساتھ پتہ ہے کتنے فرشتے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ کتنے فرشتے ہیں؟ معلوم ہے کسی کو؟ یہ بتائے گا ایک انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں، بتائیے۔ اچھا کوئی 2 کہہ رہا ہے، کوئی 4 کہہ رہا ہے، پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں؟ ایک فرشتہ آپ کی جو رائٹ سائڈ ہے، ایک فرشتہ جو لیفٹ سائڈ ہے، جو آپ کے اچھے برے کام کو نوٹ ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے نا۔ 2 فرشتے مسلسل، ایک آپ کے آگے رہتا ہے اور ایک آپ کے پیچھے رہتا ہے، کہ جب خدا نہ خواستہ کبھی انسان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے نا، تو وہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اجازت لیتے ہیں کہ اللہ ان کو بچا لوں۔ اللہ اجازت دیتا ہے تو حفاظت کر لیتے ہیں، نہیں دیتا تو نہیں کرتے ہیں حفاظت۔ کسی کو معلوم تھی؟ اور پھر پتہ ہے صرف اتنا نہیں، 4 نہیں، یہ جو 4 فرشتے ہیں ان کی رات اور دن کی ڈیوٹیز بھی چینج کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ان کی رات اور دن کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈیوٹیز بھی چینج کرتے ہیں۔ 4 اور 4 کتنے ہو گئے بتائیے، کتنے ہو گئے؟ 4 and 4 8۔ کتنے انسان ہیں دنیا میں؟ کتنے انسان ہیں بتائیں؟ سب کے 8 فرشتے جوڑیے، کاؤنٹ کر پائیں گے آپ؟ اور اس کے بعد جو رحمت کے فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھیجتے ہیں، ہمارا آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ محسوس بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کا نظام رکھا ہوا ہے، کہ اللہ نے رحمت کے فرشتے ہمارے اور آپ کے پاس بھیج دیے ہیں۔ اللہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ اپنے رحمت کے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے اس مجمع میں، کہ جاؤ دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں تو ان کی دعا پر آمین کہنا۔ ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں فرشتے۔ سبحان اللہ، چھوٹی بات لگتی ہے یہ آپ کو کہ اللہ نے فرشتوں جیسی عظیم مخلوق کو ہم جیسے گناہ گاروں کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، وہ فرشتے جن کی زبان تھکتی نہیں ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، نہیں تھکتی، 1 منٹ کے لیے نہیں تھکتی، مسلسل طور پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ نے کس کے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ ہم جیسے گناہ گاروں کے پیچھے۔ پوچھتے ہیں اللہ بتائیے حفاظت کرنی ہے، اچھے برے کام کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، ریکارڈ بن رہا ہے، ایک ایک نعمتوں کو لکھنا آسان ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ کوئی کیا
اس بات کی گارنٹی لے گا کہ میں جو ہوں دن بھر کے جو کام کرتی ہوں وہ اس کو اسی طرح سے اسی ٹائم میں نوٹ کر کے مجھے دے؟ پاسبل ہے آپ 1 دن کر لیں، 2 دن کر لیں، 1 ہفتہ کر لیں، 1 مہینہ کر لیں، پھر آپ کہیں گے جائیے میم آپ اپنا کام کیجیے، کیا آپ ہم سے کروا رہی ہیں؟ کہاں سے پاسبل ہے کہ فلاں ٹائم پہ میں نے فلاں بات کہی، فلاں ٹائم پہ میں نے گناہ کی یہ بات سوچی، فلاں ٹائم پہ میں نے نیکی کی یہ بات سوچی؟ آسان لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں ہے آسان. کس کا نظام ہے یہ؟ اور ہم انسان جو ہیں ایسے ناشکرے ہیں نا کہ ایسی باتوں پہ تو دور، ہمیں جو اپنی نعمتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں ہم اس کا بھی شکر نہیں کرتے، اس پہ بھی ہم مایوس ہوتے ہیں کہ مجھے اتنا ہی ملا، مجھے تو اتنا ملنا چاہیے تھا. مجھے اتنا ہی ملا، مجھے تو اتنا ملنا چاہیے تھا، میں تو اس کی حقدار تھی. آپ کون ہوتی ہیں بتانے والی؟ ہم کچھ نہیں ہیں بتانے والے. فلاں کو اتنا ملا، کمپیریزن شروع، اللہ اکبر. فلاں کو اتنا ملا، فلاں کو ایسا، فلاں کی جاب ایسی، فلاں کے وہ. چلیں آپ چھوڑ دیں نعمتیں، آپ چھوڑ دیجیے اللہ کی قدرت کی نشانی، آپ اپنے آس پاس کی نعمتوں کو چھوڑ دیجیے، آپ سارے نظام کو چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے، آپ یہ جو سانسیں لے رہے ہیں نا ابھی، اچھا 1 منٹ، سب کے لیے ہو رہی ہے کیا وائس بریک؟ جن کی ہو رہی ہے نا کوشش کیجیے آپ لوگ اپنا نیٹ ورک چیک کیجیے. الحمد للہ ادھر سے نیٹ ورک پراپر ہے. جی آپ چھوڑ دیجیے ساری باتیں. یہ جو سانسیں آپ لے رہے ہیں جیسے مفت میں ہم سانسیں لے رہے ہوتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں مفت میں نوالا توڑنا، ہے نا، کہ مفت میں نوالا توڑنا، کچھ احساس نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے زندگی میں، کیا مقصد ہے، کچھ نہیں. یہ جو مفت میں سانسیں لے رہے ہیں یہ کیسے پاسبل ہے؟ مفت کی سانسیں لے رہے ہیں، مفت کی. کوئی پے کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ اللہ آپ مجھے فلاں دن کی، فلاں ایئر کی، فلاں منتھ کی آپ مجھے سانسیں دے دیجئے، اس کے بدلے میں یہ کروں گی؟ کوئی کرتا ہے ایسا؟ نہیں کرتا ہے. مفت کی سانسیں ہیں. کیسے پتا چلے گا یہ مفت کی سانسیں؟ میں آپ کو بتاؤں کیسے معلوم چلے گا کہ یہ مفت کی سانسیں ہیں. کبھی آپ جائیے دیکھیے جا کر کے ہاسپٹل میں، کبھی آپ جائزہ لیجئے، جائیے دیکھ کر کے دیکھیے ہاسپٹلس میں لوگ جو ہیں چند گھنٹوں کی سانسوں کے لیے لاکھوں روپے دے رہے ہیں، لاکھوں. وینٹیلیٹرز جن کو ہم کہتے ہیں، معلوم ہے نا، وینٹیلیٹر کے بس سانس کھینچی جا رہی ہے، زبردستی کی سانس کھینچی جا رہی ہے. جائیے کبھی دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انسان کتنا ناشکرا ہے. جو وینٹیلیٹرز پہ رکھا جاتا ہے، جو بیمار ہوتے ہیں، جن کو سانس کی پرابلم ہے، جو بھی فلاں پرٹیکولر بیماری ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کتنے روپے چارج ہوتے ہیں؟ لاکھوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں روپے. ایک ایک دن کے، ایک ایک گھنٹے کے لاکھوں روپے. 1 مہینے کی نہیں بتا رہی ہوں. ہم کیسے مفت میں لے رہے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اس بات کو سوچا ہے کہ اللہ کا ہم نے کبھی ایک بھی دفعہ شکر کیا ہے اس بات پہ کہ اللہ نے آپ نے ہمیں اتنی سانسیں دی آج دن بھر میں، تو اس کا بہت شکر ہے؟ کبھی کہا ہے؟ کبھی نہیں کہا. میں نے تو کبھی نہیں کہا. میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے تو کبھی نہیں کہا. آپ کو پتہ ہے انسان ایک دن میں نارمل کنڈیشن میں 2000 سے 25,000 دفعہ، 2000 سے 25,000 دفعہ، یعنی ایک میکسیمم ڈیوریشن بتائی گئی. اتنی انسان کی بریتھ ٹیکس ہوتی ہیں، سانس لینے کی ڈیوریشن اتنی ہوتی ہے.
25,000 دفعہ آپ ایک دن میں سانس لیتے ہیں، 25,000 دفعہ، اور ایک منٹ میں 20 دفعہ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو 25,000 دفعہ ہم نے اور آپ نے سانس لی ہے، اور پھر یہ 25,000 دفعہ ایک دن کا، پھر دوسرے دن کا 50 ہوا، پھر 4 دن کا 1,00,000 دفعہ ہو گیا، پھر کنٹینیو کرتے 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 کتنی عمر گزار دی، کتنی عمر گزار دی۔ میں 23 سال کی ہوں، میں نے 23 سال گزار دیے، میں نے ایک دفعہ بھی شکر نہیں کیا، ایک دفعہ بھی نہیں کیا۔ یہ جو اتنی ہم نے لمبی لائف سپین ہم نے گزاری ہوئی ہے، ایک سال میں 365 ڈیز ہوتے ہیں، آپ جوڑے ذرا کتنے سال کی سانسیں ہو گئی۔ 25,000 دفعہ جو ہے ہم سانسیں لے رہے ہیں ایک دن میں، ایک دفعہ بھی ہم نے کہا کہ اللہ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہ مفت کی سانس دی۔ جی بالکل، کورونا کا ایگزامپل لے لیجیے، لوگ لڑ رہے تھے، جونج رہے تھے کہ کیسے بچ جائیں، کیا کر لیں۔ آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، میرے نیبرس میں تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا کورونا میں، ان کے شوہر بھی تھے، ان کے بیٹے بھی تھے۔ اپنی والدہ کو ان کا انتقال ہو گیا، وہ ان کی ڈیتھ باڈی کے قریب نہیں جا رہے تھے، صرف اس لیے کہ کہیں ان کا وائرس ان تک نہ آ جائے۔ ان کو غسل دینے کے لیے، نہلانے کے لیے، ان کو کفن پہنانے کے لیے کوئی ایک سنگل خواتین نہیں تھی، ایک سنگل خواتین کوئی نہیں تھی، اپنی والدہ، ان کی اپنی والدہ۔ ایسے لاکھوں ایگزامپلس ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لاکھوں ایگزامپلس ہیں۔ ڈیڈ باڈیز ہاسپٹل سے کہا گیا ہے کہ آپ لے جائیے قبرستان میں، ہمیں نہیں دیکھنا، آپ لے جائیے، وہیں سے دفنا دیجیے، کچھ بھی کریے، جلائیے، کچھ کریے، ہمیں نہیں دیکھنا۔ اس لیے انسان کو ڈر تھا کہ وہ جو انفیکشن سے فنا اس کا گھر والا مر گیا ہے، وہ انفیکشن کہیں میرے اوپر نہ آ جائے۔ اس لیے والدہ نے اس بیٹا جو تھا ماشاءاللہ جوان، زندگی کھپا دی اپنی، شوہر کے پیچھے بھاگتے 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 بھاگتے، بیٹے کی پرورش کرتے کرتے کہ بیٹا یہ بھی کر لے، وہ بھی کر لے، ایسا بھی کر لے، ویسا بھی کر لے۔ دیکھا ہوا تھا ہمارا، کوئی نہیں تھا کہ کوئی ان کو غسل دے دے، ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی ایسی۔ ہاسپٹل والے بھی بس کہتے ہیں کہ بس آپ لے جائیں یہاں سے، جیسی مرضی لے جائیں، جتنی جلدی ہو سکے لے جائیں یہاں سے۔ یاد ہے نا کورونا کا ٹائم سب کو؟ اللہ اکبر۔ تو اب اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد کچھ تو دماغ میں آیا ہوگا نا، کچھ تو احساس ہوا ہوگا، کچھ محسوس ہوا ہوگا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کر کے۔ کوئی بات نہیں، اب کیا کریں گے؟ ایک لمبی سانس لیجیے، ایک لمبی سانس، ساری ٹینشنز کو، فلاں کام باقی ہے، فلاں باقی ہے، شام کا ٹائم ہو رہا ہے، ناشتہ دینا ہے، یہ وہ چھوڑ دیجیے 5 منٹ کے لیے، چھوڑ دیجیے، ایک لمبی سانس لیجیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کیجیے، اللہ نے اتنی لمبی سانسیں دی ہیں اس کا شکر کیجیے، مفت کی جو سانسیں لے رہے ہیں، کھانا پانی، رزق کا نظام، جو ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلا رہے ہیں، اس کا شکر کیجیے اور کہیے الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تیرا بہت احسان ہے، آپ نہیں دیں گے تو اور کون دے گا؟ کوئی ہے دینے والا، کوئی ہے دینے والا۔ آپ کسی سے قرضہ مانگیے، آپ 10 روپے کا قرضہ مانگیں گے نا، ایک دن برداشت کر لے گا، 2 دن یا جتنی آپ نے مدت دی ہوئی ہے کہ فلاں دن تک لوٹا دیں گے، تب تک برداشت کر لے گا، اس کے بعد وہ آ جائے گا، کہے گا دو بھائی کب دو گے، تم نے اتنے دن کا کہا تھا، دو، مجھے بھی کام ہے، مجھے بھی دیکھنا ہے، میں یہی کرتا رہوں، میرے بس یہی کام ہے کہ تم اپنا ٹائم ڈیوریشن بڑھاتے جا رہے ہو، میں یہی کرتا رہوں۔ کتنا بڑا قرضہ ہے اللہ کا۔ لمبی سانس لیجیے، اپنی نوٹ بک میں خوب اچھے سے لکھیے الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے
اللہ آپ کا بہت احسان ہے، اللہ آپ نہیں دیتے تو کوئی نہ دیتا، کوئی نہیں ہے دینے والا، کوئی نہیں ہے، صرف آپ ہیں، صرف آپ ہیں، آپ نے ہی دیا ہے اور آپ ہی دیں گے ہمیشہ. لکھیے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ سانسیں لینا ہمارے لیے آسان رکھا ہے. بعض لوگوں کو سانسیں آ رہی ہوتی ہے لیکن کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا ان کے لیے سانسیں لینا. اور آپ کو پتا ہے اگر ہم صرف ایک یہ شکر کے ٹاپک کو، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنی کلاس جلدی اینڈ کروں گی، دیکھیں 1 آور ہونے والا ہے، کہ اب ہم اس اگر ایک ٹاپک کو لے کر بیٹھے نا اور ہماری ہمیشہ کلاس چلے اور ہم ہمیشہ بولتے رہے نا، میرا خیال ہے کہ جب تک زندگی ہے تب تک بولتے رہیں گے، اللہ کی نعمتیں ہمارے لیے ختم نہیں ہوں گی. گھنٹوں لگ جائیں گے صرف ایک ٹاپک پر بات کرنے میں، گھنٹوں. اور اگر ہم دیکھیں تو صرف انسان جو ہے، اب یہ تو سانس کا آپ کو اگزامپل دے دیا گیا کہ جو بہت بیسک، بہت کامن، جو انسان لیتا ہی ہے سانس، بغیر سانس کے تو کچھ نہیں ہے. تو انسان، اب آپ دیکھیں تو انسان صرف سانس تو نہیں لیتا، انسان کے اندر اور بھی چیزیں ہیں. انسان ہارٹ بیٹ اس کا پلس ریٹ، اس کا بلڈ سرکولیشن، اس کا ڈائجیشن اور اس طرح کی تمام چیزیں جو انسان کی باڈی میں چلتی ہیں، ہے نا، تمام چیزیں جو انسان کی باڈی میں چلتی ہیں. اور یہ جو انسانی جسم ہے یہ منٹ میں نہیں، سیکنڈ کے حساب سے بلڈ سرکولیشن کر رہا ہوتا ہے. جب چھینک آتی ہے تب ہم کیا کہتے ہیں؟ شکر الحمدللہ. چھینک آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شکر الحمدللہ. تو بے ساختہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو جسم کے اندر کے جو بیکٹیریا ہے نا، جو کسی بھی طرح سے نکلنا پاسبل نہیں تھے، وہ چھینک کے ذریعے سے نکل جاتے ہیں بآسانی. کسی کی چھینک رک جائے، چھینک آ رہی ہوتی ہے اور وہ رک جائے تو کتنی اریٹیشن ہوتی ہے نا، کتنا عجیب سا لگتا ہے کہ چھینک آ رہی تھی اور رک گئی. آپ کو پتہ ہے جب چھینک آ رہی ہوتی ہے، انسان کے اندر کے وہ بیکٹیریا جو کسی طرح سے کسی بھی پاسبل وے میں نہیں نکل سکتے تو وہ چھینک کے ذریعے سے نکل جاتے ہیں. بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وہ چھینک نہ آئے تو وہ بیکٹیریاز انسان کو ہارم پہنچا سکتے ہیں اس کی باڈی میں. اور انسان کی سانس اس وقفے میں، اس اسنیزنگ کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے، جتنی دیر کی آپ کی چھینک ہوتی ہے اس میں رک جاتی ہے اس میں انسان کی سانس. اور جیسے ہی وہ چھینک ختم ہوتی ہے تو فوراً سے انسان بے ساختہ دوبارہ سے سانس لیتا ہے نا، تو دوبارہ سے بھی کہتے ہیں شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہمارے ساتھ ہوئی ہے یہ اور کسی طرح سے نہیں ہو سکتی تھی، یہ صرف اور صرف کسی طرح سے ہو سکتی تھی، اور وہ جو سانس ہماری چھینک کی وجہ سے رکی تھی وہ اب دوبارہ سے چالو ہو گئی. اسی طرح انسان کا جسم ہو گیا، اس کی باڈی ہو گئی، اس کا مائنڈ ہو گیا، اس کا ہارٹ، سول، اس کے ایموشنز، اس کی کریٹیوٹی، اس کی تھنکنگ، اس کی سوچ، اس کا کانفیڈینس، فیتھ، یہ سب کچھ یوں ہی نہیں آتا. آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں 31 ٹائمز سورۃ الرحمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کیوں کہا؟ ایسے ہی 31 ٹائمز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ چلو اس کو معاذ اللہ ایسے ہی 31 ٹائمز کر دیتے ہیں. ایسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہی ہے؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 31 دفعہ کہا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہارے پاس یہ ہے، تم نے کہہ دیا ٹھیک ہے، تو سب کے پاس ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. سرکولیشن رک جائے گی تو کیا کہو گے؟ ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روک دیا. سانس بند ہو جائے گی تو کہیں گے ٹھیک ہے. ڈائجیشن میں پرابلم ہو جائے گی تو کہیں گے ٹھیک ہے. کھانا نہیں ملے گا 2 وقت کا تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے. نہیں کہیں گے نا. اللہ نے کہا کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کتنا ناقدرہ ہے، کتنا ناشکرہ ہے. تبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور ہم جو ہیں یہ باتیں بس ایسے ہی سنتے ہیں، کچھ وقت تک موٹیویٹڈ رہتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں. اب یہ جو باتیں ہیں قرآن کی باتیں، یہ نعوذ باللہ کوئی فکشنل ناول نہیں ہے، کوئی ایسی بک کی باتیں نہیں ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. کہ ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا. اللہ نے 31 ٹائمس اگر کہا ہے ایک سیم آیت، میں جو تفسیر کے اسٹوڈنٹس ہیں میں ان کو کہتی ہوں کہ جو آیتیں 2 بار آتی ہے نا اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تو جب 2 آیتیں ریپیٹ ہوتی ہیں کہ تم کو معلوم ہے یہ چیز کیا ہے، اور پھر تم کو کیا معلوم کہ یہ چیز کیا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، بہت صورتوں میں یہ چیز ریپیٹ ہوتی ہے. میں ان سے کہتی ہوں 2 دفعہ اگر ذکر آیا ہے نا تو اس پہ غور کیجیے، یہ ایسے ہی نہیں آیا ہے، یہ ایسے ہی نہیں آیا. یہ ہم بے قدر انسان، ہم گناہگار انسان نہیں ہیں کہ ہمیں اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم نے ایک لائن کو 2 بار ریپیٹ کر دیا. جی نہیں، 31 دفعہ 31 ٹائمس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے. اس وجہ کو سمجھیے. اپنی نعمتیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں، جو قدرت کی نشانیاں ہیں، جو اللہ نے ذکر کیا ہوا ہے، جن چیزوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہوا ہے قرآن مجید میں، اس کو دیکھیے، سوچیے. اور پھر کوئی بات ادھوری نہیں. آپ اٹھائیں قرآن، آپ تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھ لیں، ہر بات کھل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دی. کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی آپ سے کیس سالو کرنے کو نہیں کہا گیا ہے کہ آپ فلاں آیت کو فلاں سے ملاؤ پھر وہاں ایسے ملاؤ. یہ نہیں، جی نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا گیا. کھل کر ہر بات بتا دی گئی. ہم پھر کیوں نہیں سمجھتے؟ اب یہ باتیں یوں ہی نہیں کہی گئی ہے. قرآن میں ہر بات کا یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن میں پڑھیے، قرآن میں آپ کو ہر بات کا سلیوشن ملے گا. جو اتنے بڑے بڑے اسکالرز جو قرآن کو پڑھ کر کے گئے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہے اس چیز میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، وہ ایسے ہی نہیں کہتے آپ سے کہ قرآن میں ہر چیز کا سلیوشن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ایسے نہیں کہا ہے. اس کو سمجھیے آپ لوگ. مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی سمجھوں اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی سمجھیے. تو ہم انسان جو ہیں، اگر کسی کو کوئی سجیشن دیتے ہیں تو ہم یوں ہی نہیں کہتے، ہم جو ہے اپنے ایکسپیرینس سے ان کو بتاتے ہیں نا کہ جو ہے آپ فلاں چیز کو ایسے کریے گا. فلاں کوئی ہم سے اگر پوچھے کسی چیز کے بارے میں جس میں ہم ایکسپیرینس ہولڈ کرتے ہیں، جس میں ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اس چیز کا ایکسپیرینس ہے، تو ہم اس کو سجیشن بھی دیں گے اسی حساب سے، ہے نا. تو یہاں پہ ہم کیوں فیل ہو جاتے ہیں؟ اس میں بھی ہم ایسے ہی بنے کہ کوئی ہم سے پوچھے قرآن کے بارے میں، یا جو ہے کوئی ہم سے کہے کہ مجھے فلاں پریشانی ہے، تو ہم بھی ان کو قرآن کا حوالہ دیں، ہم بھی ان کو قرآن کے ذریعے سے تسلی دیں. آپ کو پتہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پریشان ہوتے تھے، مکہ کے لوگ جو ہے آپ کو پریشان کرتے تھے نا، یا طرح طرح کی باتیں، معاذ اللہ آپ کو جھوٹا بدین بھی کہا گیا، آپ کے پیروں پر کنکڑ بھی مارے گئے، آپ کے طائف میں کیا حشر کیا تھا سوچئے. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شکایت کبھی نہیں کرتے تھے، کبھی نہیں، نیور. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو رب ہے، وہ تو ہمارا رب ہے نا. وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. وہ تو جانتا ہے بندے کو کہ بندہ کیا کب کیسے فیل کر رہا ہے. تسلی دیتے تھے. پتہ ہے کیسے تسلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے تھے؟ اللہ کا تسلی دینے کا طریقہ دیکھیے کہ اللہ پہلے کے لوگوں کے واقعات بتاتے تھے، پہلے کے انبیاء کے واقعات، موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا واقعہ، ہاں، یا اسی طرح قوم سمود کے بارے میں بتایا، اور ایسے واقعات بتا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہتے تھے کہ تسلی رکھیے، دیکھیے آپ کے رب نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا، مکہ والوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا قریب. یہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں نا، آپ اس پر غمگین مت ہوئیے، آپ اس پر پریشان مت ہوئیے. آپ کا اللہ ہے دیکھنے والا، کہ آپ کے اللہ نے نہ تو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہے. معلوم ہے نا سورۃ الضحیٰ کا ترجمہ؟ تو وہ کیا صرف باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی؟ جی نہیں، ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے.
تو ہم سے جب کوئی پوچھے نا تو ہمارا کیریکٹر اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم اس کو تسلی دیں تو قرآن کے حوالے سے دیں. جیسے ہم نے صبر کے بارے میں ابھی کل پڑھا تو اللہ نے کہا کہ صبر کی تلقین کرو، حق کی تلقین کرو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہلے کے گزشتہ واقعات کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر کے تسلی دیتے تھے. اور وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو وہ وعدہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، آپ کے لیے بھی ہے. آپ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا. کیا آپ خود کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھتے؟ اگر نہیں سمجھتے تو اس بات پر بالکل ہم یقین نہیں کریں گے، لیکن اگر سمجھتے ہیں تو ہمیں بالکل مطمئن ہونا چاہیے اس بارے میں کہ اللہ نے کہا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، تو واقعی میں مشکل کے بعد آسانی ہے. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں، میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو شکر آپ نے کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم جلدی سے اپنی کلاس وائنڈ اپ کریں گے. شکر کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے دل سے شکر کرنا ہے، اور اس بات کا کرنا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ہے. جو مجھے میرے پاس ملا ہے وہ بیئر منیمم نہیں ہے، وہ بیسک نیڈ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی بہترین نعمتوں سے میرے پاس ہے. اور صرف دل سے نہیں بلکہ زبان سے بھی الحمدللہ کہے. صرف دل سے نہیں، زبان سے بھی الحمدللہ کہے. اور اپنے عمل میں یہ چیزیں لائیے، اپنے عمل سے شکر کیجیے. عمل سے شکر کیسے ہوگا؟ کہ وہ آپ کے کیریکٹر میں دکھے گا، وہ آپ کے کیریکٹر میں دکھے گا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کے مطابق استعمال کیجیے. نعمتوں کو ضائع مت کیجیے. اللہ نے اگر آپ کو ہدایت دی ہے تو اس ہدایت کے موقع کو ایسے ہی مت جانے دیجیے. کیسے میں آپ لوگوں کو یہ سمجھاؤں؟ آپ دیکھیں ہمارے گروپ میں یہ جو ورک شاپ چل رہی ہے 200 سسٹرز ہیں ہماری کلاس میں. کتنی موجود ہے دیکھیں آپ اسٹرینتھ. دیکھیے آپ کو اب لگتا ہے ہدایت ایسے ہی مل جاتی ہے؟ یہ جو 37-36 خواتین ہیں یہ صرف ان کے پاس موبائل فون ہے؟ وہ جو 200 ایڈ ہے ان کے پاس نہیں ہے؟ یا صرف ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہے کہ صرف یہ ڈیوائس کو چلا پاتی ہیں، وہ نہیں چلا پاتی؟ بلکہ اس آئی ڈی جو آپ لوگوں کو بھیجی گئی ہے اس میں 100 اینڈ سم تھنگ کچھ بہریں انرول ہو چکی ہیں، لیکن کلاس میں موجود نہیں ہے. میں یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی، لیکن اللہ نے آپ کو آج کے لیسن کے لیے چنا، اس لیے آپ یہاں پر ہیں. اس بات کو بالکل انڈر اسٹیمیٹ مت کریے گا. اللہ نے چنا کہ آپ اللہ کی نعمتوں کو سیکھیں سوچیں، اس لیے آپ اور ہم یہاں پر ہیں. ایسے ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے نیچے گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائی کی اس طرح کی کنڈیشن ہے، میں یہاں پہ کلاس کر رہی ہوں، میں چاہتی چھٹی کر دیتی. میں نے چھٹی کی بھی، کافی کلاسز کی تھی، کوئی کلاس نہیں لی میں نے آج، لیکن میں نے اس کلاس کو نہیں چھوڑا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں کوئی بات کہوں گی تو ہو سکتا ہے میری بات کہنے سے یا میرے انداز سے یا جو ہم بات پڑھیں گے جو سیکھیں گے، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے دل میں میری اتنی لمبی لیکچر کی کہی ہوئی کوئی ایک سینٹینس اس کے دل میں ڈال دیں. پاسبل ہے نا؟ اگر میں یہ بہانہ کر دوں کہ نہیں آج میرے یہاں گیسٹ ہے، میں کلاس نہیں کر سکتی، بعد میں کریں گے، اور پھر بعد میں کبھی موقع ہی نہیں آیا. مجھ سے سوال ہوگا نا کہ تم تو کر سکتی تھی، تمہارے پاس ایکسٹرا روم تھا، فیسلٹی تھی، سب کچھ تھا، تم کر سکتی تھی. گھر میں اور لوگ ہیں دیکھنے کے لیے، گیسٹ کو کر سکتی تھی. مجھ سے اگر سوال ہوگا میں کیا جواب دوں گی آپ بتائیں؟ مجھے ڈر تھا کہ مجھ سے سوال ہونا ہے، مجھے معلوم تھا کہ مجھ سے سوال ہونا ہے، اس لیے میں یہاں گئی. معلوم تھا کہ جب سوال کیا جائے گا تو میں یہ نہیں کہہ سکتی مامی میرے یہاں گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے. میں یہ نہیں کہہ سکتی. پھر میں یہ نہیں کہوں گی کہ اللہ میاں میں نے کھانا کھانا تھا، میں کھانا نہیں کھا پائی، میں کلاس کر رہی ہوں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ اللہ مجھے کھانا کھانا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے یہ کلاس چھوڑ دیتا ہوں. نہیں، میں نے نہیں سوچا. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ورڈ سے، کوئی ایک سینٹینس سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے کہنے سے کسی کے دل میں وہ جو تھنکنگ ہے، وہ جو سوچ ہے اس کو بدل دے. پاسبل ہے نا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جو آپ کو ہدایتیں ملی ہوئی ہیں وہ ایسی ہدایت ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی.
تو بالکل بھی اس موقع کا فائدہ جو ہے آپ اس موقع کو گوائیے مت، اس کا خوب 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 جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیے۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر ہم اور اس میں ڈیٹیل میں جائیں تو کہنے کو تو بہت کچھ ہے واقعی میں۔ اگر میں کہنا چاہوں تو ایسی باتیں ہیں جو کبھی ختم نہ ہوں، اور ہماری یہ جو کلاس ہے مسلسل چلتی رہے، لیکن بس ان ساری باتوں کا آپ خیال رکھیں کہ انشاءاللہ اٹھتے بیٹھتے ہر سانس کا، ہر ایک دن کا، ہر ایک موقع کا، ہر ایک ہدایت کا، ہر ایک نعمت کا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے شکر کرنا ہے۔ اور جو ہے، جو جیسا ملا ہے، جیسا بھی ہے، جس بھی طرح کا ہے، اس پہ شکر کیجیے۔ اور جو نہیں مل سکا تو دل میں یہ ملال نہ رہے کہ مجھے یہ چیز نہیں مل سکی یا اللہ نے نہیں دی۔ دل میں یہ امید، یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اور دے گا، اللہ ہی دے گا، اللہ ہی دینے والا ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ شکر کرنے والوں کو اللہ دیتا ہے، جو واقعی میں قدر کرتے ہیں ان کو اللہ دیتا ہے، جو ناقدری کرتے ہیں نا ان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ الٹا چھین لیتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں وہ آپ سے چھین لے کوئی چیز؟ کوئی چاہے گا ایسا؟ بتائیے، کوئی نہیں چاہے گا۔ کوئی چاہے گا جس کاؤچ پہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں آپ اس کو کوئی چھین کر کے لے جائے آپ سے؟ ڈیوائس سے آپ کلاس کر رہی ہیں، کوئی ڈیوائس کو چھین کر کے لے جائے، پنکھا کوئی نکال کر کے، کوئی اے سی نکال کر کے لے جائے، آپ کو کیسا لگے گا؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں وہ کوئی نہ چھین کر کے لے جائے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک چھوٹا سا کام، اللہ کا شکر کرنا ہے، دل سے شکر کرنا ہے، بس اور کچھ نہیں کرنا آپ نے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے چینجز آ رہے ہیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعمتوں کو کیسے بڑھا دیں گے وہ آپ خود دیکھیں گے۔ تو کوئی کام ہے یا کوئی کام کیا ہے، تھک گئے ہیں، ہاں، اور جو ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کریں، اور ہم جو ہوتے ہیں اگر کوئی کام کرتے ہیں نا تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یار اتنا کام کیا نا آج، بہت تھک گئی ہوں۔ کیا ہوتا ہے پھر؟ اتنا کام کیا، بہت تھک گئی ہوں۔ سینٹینس کو چینج کیجئے۔ سینٹینس کو چینج کیسے کریں گے؟ کہ الحمدللہ آج کا جو کام تھا وہ ہو گیا، ایسے سینٹینس کو چینج کیجئے۔ یہ اتنا کام کر کر کے آج تو میں بہت تھک گئی، اس کو کیسے چینج کریں گے؟ الحمدللہ آج کا جتنا بھی کام تھا وہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے بلبوتے پہ کیا۔ اللہ نے جو مجھے ہاتھ پیر دیے ہیں میں نے اس سے کیا، میں نے اپنے دماغ سے کیا، مجھے کسی کا اللہ نے محتاج نہیں رکھا۔ شکر کرنا چاہیے۔ ہم ناشکری کرتے، ارے میں نے تو دن بھر آج کام کیا، کوئی مجھ سے ایک الفاظ نہ کہہ دن اب میں کچھ کروں گی نہیں، یہ ہماری ٹون ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے کسی کا محتاج نہیں رکھا، خود بنا سکتی ہوں، خود کھا سکتی ہوں، یہ کم نعمت ہے؟ ان سے پوچھے جن کے ہاتھ نہیں ہے، وہ شکایت کریں گے اس بات کی کہ چلو مجھے تو ٹینشن ہی نہیں ہے کوئی، مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ تو اپنے سینٹینسز کو، اپنے خیالوں کو اس طرح سے چینج کریے۔ تھک گئے ہیں، بہت کام کیا ہے، تو یہ کہنے کے بجائے کہ بہت تھک گئے ہیں، یہ کہیں گے کہ الحمدللہ آج کا جتنا بھی کام تھا وہ ہو گیا، جو چاہا تھا، جو جیسے چاہا تھا ویسے ہو گیا۔ اور اللہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی شکر کرنا سیکھیے، کیونکہ اللہ لوگوں اور چیزوں کے ذریعے سے رحمتیں بھیجتا ہے۔ اس بات کو بھی سمجھیے کہ آپ کا ایک کہہ دینا، ایک الفاظ کا کہہ دینا کہ جزاک اللہ خیرا کثیرا، شکریہ، آپ نے آج ایسا کیا، آپ نے آج ایسا کیا، یا کسی کا تھینک یو کیا دینا، تو وہ بھی بہت زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پتہ ہے کیا کرتے ہیں کہ جب جو بندہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کا شکر کرتا ہے، جو انسان قدردان ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ اس کو لوگوں اور چیزوں کے ذریعے سے رحمتیں بھیجتا ہے۔ آپ کو جو رحمتیں ملتی ہیں، جو نعمتیں ملتی ہیں، وہ کس کے ذریعے سے ملتی ہے؟ کوئی اگر سسٹر ایسی ہوں گی جو اپنے گھر پہ رہتی ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی، تو کون لاتا ہے چیزیں؟ والد لاتے ہیں، یا بھائی لاتا ہے، یا آپ خود لاتی ہیں؟ تو آپ کو اگر کوئی تھینک یو کرے تو آپ کتنا خوش ہو جاتی ہیں نا؟ دل کہتا ہے کہ چلو اچھا اس کے لیے کچھ اور لا کر کے دوں گی اس کو۔ کتنا انسان کا ایسا لگتا ہے نا کہ انسان کی جو جتنی بھی محنت اور مشقت تھی نا، وہ ایک جزاک اللہ خیرا کثیرا کہنے سے ختم ہو گئی، جتنی بھی محنت اس نے کی ہوئی تھی۔
جتنا بھی وہ سوچ سمجھ کے جو بھی آپ کے لیے تحفہ لایا تھا، آپ نے تھینک یو کہہ دیا تو اس کے چہرے پہ مسکان آ جاتی ہے کہ ہاں چلو اس کو یہ چیز پسند آئی، ہے نا؟ تو اللہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی شکر کرنا سیکھیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں اور چیزوں کے ذریعے سے رحمتیں بھیجتا ہے، اور اپنے وقت میں، اپنی زبان میں، اپنے علم میں، اور یہ جو نعمتیں آپ کو دی گئی ہیں، ان سب نعمتوں کے ساتھ ساتھ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اچھے یوز میں بھی لانا ہے، ایسے کام میں لائیے جو اللہ کے کام ہے، جو اللہ کے دین کے کام ہے، انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو ٹاسک آپ لوگوں کو یہ رہے گا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، روزانہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکر ادا کریے، اور وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ کس طرح سے بڑی 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 چیزوں میں پہنچ جائیں گی نا، وہ پھر آپ دیکھیں گی، آپ اللہ کی جو رحمت ہے نا وہ آپ خود بخود برستے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں چاہتی ہوں میرے جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں، ڈھیروں دعائیں آپ لوگوں کے لیے رہتی ہیں، آپ لوگ یقین جانے ڈھیروں دعائیں ہر نماز میں دعائیں رہتی ہیں کہ اللہ آپ سے دین کا کام لے لے، جیسے بھی اللہ کو، جس طرح سے بھی اللہ کو پسند ہو، جو آپ نے سیکھا، جو آپ نے پڑھا، آپ ایسے بن جائیں کہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں، آپ اپنے تک نہ رکھیں اس کو، آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ آپ کچھ نہیں تو اپنی والدہ کو بتا دیں، اپنی بہن کو بتا دیں، اپنے کزنس کو بتا دیں کہ میں نے آج فلاں کلاس میں یہ چیز سیکھی، اس سے کیا ہوگا؟ صدقہ جاریہ ایک تو ہو جائے گا، دوسرا کیا ہوگا کہ آپ نے اللہ کے دین کو پھیلایا، آپ نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو پھیلایا، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ ٹاسک ہے، دوسرا کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں کون کون سی نعمت دی ہے، اور سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس کیا ہے، اس کو لکھیے، اور اس کا کیسے آپ صحیح طرح سے استعمال کر سکتی ہیں اس کو لکھیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ امید اور دعا ہے کہ جتنا لمبا لیکچر دیا گیا ہے اس میں سے کچھ تو ذہن میں آیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی طرح عمل کی توفیق دے ہم سب کو، آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے بھی، بھائی کو بھی، اللہ تعالیٰ جلدی شفا دے اس کو۔ جی بیٹا، وہی نا مجھے ٹائم نہیں ملا خان صاحب، ایسا اس میں لگ گئی تھی، میں انشاءاللہ بھیجوں گی، میں انشاءاللہ آج کا ٹاسک اور کل کا ٹاسک انشاءاللہ بھیج دوں گی گروپ میں۔ چلیں اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ وَإِيَّاكِ خیر، جی بالکل آپ سب دعا میں رہیں گے۔ وَإِيَّاكِ خیر، اللہ تعالیٰ خوب قبول کرے، خوب قبول کرے، اللہ تعالیٰ ایک ایک کوشش کو قبول کرے، اس کا خوب 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 ڈھیروں اجر دے آپ لوگوں کو، آمین یا رب العالمین۔ دعا پڑھ لیجیے اختتام کی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔